لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيد المرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على مدافع الرسول وأبي البتول شيخ البطحة سيد العليا عمران أبي طالب. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا موسى بن جعفر: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما. درود پڑھیے محمد. عزاداران محسن رسول جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور امام رؤوف ابو صالح باب الحوائج کاظم الغیظ ذکی الوفی الظاہر موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. تاریخ انسانیت میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے ہمارے ائمہ کے علاوہ کہ جن کے عیب، جن کی برائیاں کسی صحیح روایت میں کسی جھوٹے سے جھوٹے مورخ کی کتاب میں بھی نظر نہیں آتی. کمال یہ ہے، شان یہ ہے ہمارے اماموں کی. کل میں اتفاقاً مدرسے میں بچوں سے بات کر رہا تھا اس حوالے سے کہ اسلام کے حوالے سے جو اتنی بدبینی پائی جاتی ہے، نیگیٹو اپروچ پائی جاتی ہے، تو ڈسکشن کرتے کرتے ہم اس موڑ پہ پہنچے کہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ جو بیگیجز کے ساتھ تھے ان کو نمائندہ اسلام سمجھا ہوا ہے. پروردگار عالم نے نظام ایسا بنایا تھا کہ اس کا رسول اور اس کے بعد تمام ہدایت کرنے والے اس قدر صاحب عصمت ہوں کہ ان کا دشمن بھی ان کی تعریف کرتا نظر آئے. ہم نے کیونکہ اس اصول کو چھوڑ دیا، مشکل یہ ہے. اور ان ظالموں کو، ان حکمرانوں کو، ان دنیا پرستوں کو
فہرست رہبران اسلام میں شامل کر لیا، اس لیے اسلام کے دامن داغدار ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اگر مسلمان ہوش کے ناخن سنبھال لیں اور اس بات پر متفق ہو جائیں جو رسول کہہ کر گئے تھے، جو قرآن نے کہا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہاں تو پھر غلطی کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ ہم نے سچوں کے ساتھ جھوٹوں کو مکس کر دیا، کیونکہ ہم نے عادل کے ساتھ ظالم کو مکس کر دیا، کیونکہ ہم نے حق کے ساتھ باطل کو مکس کر دیا، کیونکہ ہم نے خدا پرست کے ساتھ دنیا پرست کو ایک جگہ پر کر دیا، اس لیے ہم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں، اسلام کے دامن میں لگے داغوں کو نہیں دھو سکتے۔ اور یہی طریقہ اسلام نے بتایا۔ کمال دیکھیے کہ تمہیں خالی اہل بیت کو ماننا نہیں ہے، حق کو ماننا نہیں ہے، خالی ان سے اظہار ولایت نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ان کے مخالفین تھے ان سے اظہار برات بھی کرنا ہوگا۔ اور المیہ تو یہ ہوا کہ جب دشمن ہمارے ائمہ کے پیچھے لگے کہ کوئی غلطیاں تلاش کی جائیں اور نہ مل پائیں، تو ہر امام کا والد خود امام ہوتا تھا، آخری امام سے لے کر پہلے امام تک، کیونکہ ہر معصوم کا پدر خود معصوم تھا، تو کوئی ایسی رائے حل نہ نکلی، حضرت ابو طالب پر جا کر سب رک گئے۔ ساتھ رہیے گا، عجیب تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ علی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے بھئی، جتنے دشمن تھے، جب جہل کی بات آئی پیغمبر نے باب العلم کہہ دیا، کمزوری کی بات آئی تو علی نے اپنی اس کمزوری اور ناتوانی اور آشوب چشم کے باوجود ہر مرحلے پر پیغمبر کا ساتھ دے کر دکھا دیا۔ ٹھیک، جہاں پیسے اور ناداری کی بات آئی تو علی نے اپنے غلاموں کو پتھر اٹھا کر سونوں میں تبدیل کر کے دکھا دیا۔ جہاں خدمت کی بات آئی تو علی نے کھیت میں کام کرنے کے لیے اپنے کاندھے پر بیلچہ اٹھا کر دکھا دیا۔ جہاں میدان میں بہادری دکھانے کی بات آئی تو وہاں پر کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور جب عبادت کی بات آئی تو امام المتقین اور سید العابدین کے درجے تک پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو علی پر تو بس نہ چلا، علی پر تو بس نہ چلا، کوئی غلطی، کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزوری نہیں ڈھونڈ پائے۔ سب سے کم تاریخ پہلے کی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں میرے بچے، میرے نوجوان یاد رکھیں، two most important points. If you are going to analyze the characters of parents of Khalifas, yeah, we are agreed, but you have to do that analysis for all of them. سارے خلفاء کے باپ دادا کی چھانٹی ہوگی، پھر کہاں جائے گا یہ مسلمان؟ بھائی اگر تحقیق ہونی ہے تو چوتھے خلیفہ سے کیوں شروع کی جائے گی؟ پہلے خلیفہ سے شروع کی جائے تحقیق۔ اگر 10 خلیفہ آپ مانتے ہیں اسلام میں، 10 کے 10 کی تحقیق کریں، پھر تعجب نہیں کریے گا جب معاویہ کے باپ کی تحقیق کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ ایک عبوس بوڑھا مدینے کے قبرستانوں میں جناب حمزہ کی قبر کو ٹھوکریں مار کر جب یہ کہتا نظر آئے کہ حمزہ اٹھ کر دیکھ میرے بچے کس شان سے زندگی گزار رہے ہیں، پھر یہ تاریخ کہاں جائے گی؟ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کی گواہی کے حوالے سے سب سے بڑی مشکل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ کوئی گواہ نہیں ہے ایمان کا۔ تو عزیزوں، گواہی ایمان کی اس کے لیے دی جاتی ہے جو مسلمان ہو، ایمان لائے۔ جس کے گھر میں آنے والا ایمان و اسلام بتائے وہ کس کو گواہی دے گا؟ پیغمبر نے ایک صحابی کو مشخص کر دیا، معین کر دیا کہ یہ جس کی نماز نہ پڑھے سمجھ لینا وہ منافق ہے۔
اب آپ مجھے بتائیے پیغمبر اگر کسی کی نماز نہ پڑھیں تو وہ ایمان کے کس درجے پر ہے؟ اور اگر پیغمبر خود بعثت کے 10ویں سال میں جناب ابو طالب کی نماز پڑھاتے نظر آ جائیں تو وہ اسلام کے کس درجے پر ہے؟ 2 اور 2 4 والی بات ہے. تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کسی بھی شخص کے عقائد کو، بلیفز کو پروف کرنے کے لیے 3 ویز ہیں، 3 راستے ہیں. ایک یہ، اگر اس کا کچھ ریٹن ورک ہے، کوئی اس کی اسپیچ ہے، کوئی اس کے آرٹیکلز ہیں، تو ان کو بیان کیا جائے، دیکھا جائے گا. ٹھیک. اور جتنے آج یا نبی کر کے جھوم رہے ہیں، ان کو احسان مند ہونا چاہیے کہ ابو طالب پہلا نعت گو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی نعت، سب سے پہلی منقبت پیغمبر کی شان میں جو تاریخ میں بیان کیا، جناب ابو طالب نے بیان کی ہے. وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ پورا قصیدہ لامیہ سیرہ ابن ہشام لکھ رہا ہے پیغمبر کی شان میں، اور اس کے اندر یہ بھی پتا چل رہا ہے اے محمد تو یقیناً حق پر ہے، ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. جب بھیجے جانے پر اعلان کر رہا ہے تو بھیجنے والے پر بھی تو ایمان رکھتا ہوگا. اور دیوان ابو طالب کے نام سے اس وقت بھی جو دیوان موجود ہے، یعنی جس میں ان کی تمام پوئٹری جمع کی گئی ہے، گرچہ اس کے اندر کچھ ایڈیشنز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود more than 50% ابھی تک صحیح و سالم ہے. علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، اور علامہ مرحوم و مغفور جناب سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا ہے اردو میں، جو نیو جرسی نشر دانش سے چھپا ہے. بہترین ترجمہ. اس وقت میں بھی دیوان موجود ہے، شعر موجود ہے جو بیان کر رہے ہیں، اور ہماری کتابوں سے نہیں، تاریخ دان کی کتابوں سے، اس وقت کے میڈیا کی کتابوں سے. اور جیسے آج میڈیا کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس میڈیا کا بھی کوئی ایمان نہیں تھا. درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد. تو ایک طریقہ یہ کہ اس کے جو ورک ہے اس کا، اس سے پتا چلے گا کہ اس کے بلیفز کیا تھے. ٹھیک. تو یہ حضرت ابو طالب کا دیوان. دوسری چیز، کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ کس دین پر تھا، کس مذہب پر تھا؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ کس مذہب پر ہیں. پیام آدمی صاحب نے کمال کہا تھا کہ اچھا کافر تھا کہ بچوں کو پڑھایا اسلام. کمال ہے کہ خود اسلام پہ نہیں تھا اور بچوں کو اسلام پڑھایا، اور ایسا اسلام پڑھایا کہ بچے اسلام کی جڑ بن کے رہ گئے. ایسا ایمان سکھایا کہ بچے کلے ایمان بن کے رہ گئے. ایسا جنت کے خواب دکھائے کہ بچے جوانان جنت بن کے رہ گئے. ایسی بہو گھر میں آئی جو خاتون جنت بن گئی. اور کون سا اس سے بہتر اثر چاہیے کسی شخص کے لیے؟ اور تیسرا آخری طریقہ یہ کہ مرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کے ریچول جو ہیں فنرل کے، وہ کیسے ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے. کتنی بڑی شخصیت ہے جو کر رہی ہے اسلام کے دامن میں، بلکہ اس کائنات کے دامن میں سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے اللہم صلی اللہ. ان سے بڑی ذات کون ہے؟ ان سے بڑی ہستی کون ہے؟ سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین. وہ اگر کسی کے جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اغفر لی ھذا المیت، تو پھر کون ہے جو اس میت کو مغفرت سے روکے گا؟ اللہ اکبر. بھئی شافع محشر، شفاعت بتانے والا، مغفرت سکھانے والا، عبادت کروانے والا، توحید سمجھانے والا، اگر کسی کے جنازے پر اس کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟
عجیب مذاق بنایا ہوا ہے آج کے لوگوں نے. اور نہ صرف یہ پیغمبر کو مدینے کے آخری سالوں میں اس طرح بائیکاٹ کر دیا سب لوگوں نے کہ شعب ابی طالب کے نام سے جو جگہ تھی، شعب کہتے ہیں پناگاہ، گھاٹی، وہ سیف پلیس، وہ سیف ہاؤس جو آج کی ٹائم سیف ہاؤس حضرت ابو طالب کا گھر ہے. مدینے میں اور کوئی اس سے بڑا نہیں تھا جو سیف ہاؤس دے پاتا. بڑے بڑے تاریخ میں آج تو آپ غنی بتا رہے ہیں، زمیندار بتا رہے ہیں، خان بتا رہے ہیں، چودھری بتا رہے ہیں. اس وقت کوئی نہیں تھا جو اپنا ایک گھر دے سکتا پیغمبر کو. اور حالت یہ ہے کہ جس سال جناب ابو طالب کا وصال ہوا، بعثت کے 10ویں سال میں، اس کے بعد پیغمبر مدینے میں نہیں رہ سکے. اللہ کہا میرا ڈیفنس کرنے والا نہیں ہے، اب میرا یہاں کوئی شیلٹر نہیں ہے، اب مجھے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو سہارا دے سکے. اور اس سال کو عام الحزن کہہ دیا. اللہ پورا سال غم کا سال کہہ دیا. اور یہی وجہ ہے. ایک اور چیز اس حوالے سے ذہن میں رکھ لیں، 27 رجب یا بعثت رسول کی جو روایات ہیں وہ ہمارے مسلمان افراد بھائی اس لیے بھی کم بیان کرتے ہیں کہ جب بعثت رسول، جب پیغمبر نے پروفیٹہڈ کا اعلان کیا، اس روایت کو بیان کیا جائے گا تو راویوں میں ابو طالب کو بیان کرنا پڑے گا یا علی کو بیان کرنا پڑے گا. اس لیے باقی تو بعد میں آ رہے ہیں اعلان کے، جو اعلان کے وقت موجود ہے وہ بیان کرے گا. اور جب بس نہ چلا تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، بعثت تو پہلے سے ہی ہوئی تھی، ایسا کچھ ممکن نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. پورا جبرائیل کا آپریشن نقل کیا جا رہا ہے، وہاں روایت ابو طالب نہیں بیان کی جا رہی. لیکن کیا کہنا پروردگار کا کہ جس نے آل ابو طالب کے ذریعے، ساتھ رہیے گا، آل ابو طالب کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اس وقت میں پیغمبر کا حاجت روا ابو طالب تھا. نسل ابو طالب میں امت کے حاجت روا کو باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کہا جائے گا. صلی علی محمد وعلی محمد. بس اب اس سے زیادہ میں اس پہلے موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتا. جناب امام موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی محمد. غور فرمائیے، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ سٹیپ ہے کہ جہاں سے مذہب شیعہ اثنا اشعری، 12 امامیز، 12 شیعہ کی بنیاد شروع ہوتی ہے. بہت سارے فرقے 6 امام کے بعد علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کرامتہ ہیں، نظاریہ ہیں، فتحیہ ہیں، میں اصلی نام لیتا رہوں. اور اس وقت میں جن میں کسی کو بہرا کہا جاتا ہے، کوئی بہرے ہیں، کوئی نظاریہ ہیں، کوئی اسماعیلیہ ہیں، کوئی آغا خانی ہے. یہ 6 امام کے بعد ساری شیخیں بن رہی ہیں. 7ویں امام اپنوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، غیروں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کہا تھا کہ ہر امام کے ساتھ اپلائی کی جانے والی اسٹریٹجک نیکسٹ امام میں بالکل اپوزٹ چینج کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ امام حسن علیہ السلام کے دور سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں، اللہم صلی علی عجل فرجہم، اس وقت چھپ چھپا کے حملے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کربلا میں کھلے عام اعلان کر کے جنگ. حضرات درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مشکل نہ ہو. صلی اللہ علیہ، ایک مرتبہ درود پڑھیں. امام حسین کے دور میں بالکل اپوزٹ، ہر طرف سے لشکر جمع کیے جا رہے ہیں فرزند رسول کو مارنے کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے ایک نواسہ رسول کے جنازے پر تیر چلا کے دیکھ لیا کہ کتنی ریزسٹنس ہوگی، کہ کتنے لوگ ناراض ہوں گے. دیکھا یہ تو 10 لوگ ناراض ہوئے، 10 کا کیا، انہیں کنٹرول کر لیں گے. 10 میں سے 5 کو ڈرا دیں گے،
3 کو خرید لیں گے, 2 اکیلے چیخیں گے تو کہیں گے یہ اکثریت کے خلاف جا رہا ہے, اسے مار دو. حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد چوتھے امام کا دور آیا, کہ نہیں ان کو ایسے سر عام نہیں مارا جا سکتا, کہ سر عام چھوڑیں, کہ نہیں سر عام چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, کہ انہیں قید میں ڈال دو. قید میں ڈال دیا گیا. ساتھ رہیے میرے, چوتھے امام کا دور, قید میں ڈال دیا. امام کو اسپیچ کی اجازت نہیں ہے. امام نے کہا دعائیں پڑھ سکتا ہوں. کہا دعائیں کیسے روکوں گے؟ امام نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی. دعا پڑھتے پڑھتے پروردگارا مجھ غریب پہ رحم فرما, اور اس غریب پر بھی رحم فرما جو بیٹھا سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. امام نے دعاؤں میں پیغام دینا شروع کر دیے, خداوندہ مجھ پہ رحم فرما کہ میں حق ادا کر سکوں, اور وہ تمام افراد جو حق نہیں ادا کر رہے ان کو نیست و نابود فرما. امام نے تولا بھی شروع کر دیا, تبرہ بھی شروع کر دیا. کہ نہیں یہ دعائیں تو مشکل کر رہی ہیں, واقعی خدا سن رہا ہے, ہم پریشان ہو رہے ہیں. کہنے تھوڑا ایز کر دو, تھوڑا ریلیکس کر دو. کچھ لوگ ان سے مل سکے. پانچویں امام کا وقت آیا. کچھ لوگ آئے امام کے پاس, آ کر پوچھا مولا وضو کیسے کریں؟ کہ ایک کام کرو, پورا ایک اسائنمنٹ کرتے ہیں وضو پر. مولا نماز شب میں یہ دعا پڑھ لوں؟ کہ دعائیں تو بہت ہیں, آؤ پہلے لکھتے ہیں نماز شب ہے کیا. امام نے 4000 اسائنمنٹس کروا دیے. اصول اربع میں 400 اسائنمنٹ on specific topics, اور اس کے بعد جو جس کی جتنی صلاحیت تھی اس کو امام گائیڈ کرتے رہے. اس لیے علم کی منہ شگافی شروع کر دی تو باقر العلوم نام پڑ گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ یہ اندر کمرے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے, صحیح نہیں تھا. ان کو اوپن گراؤنڈ میں لے کر آؤ, ہمیں بھی تو پتا چلے یہ کیا بول رہے ہیں. یہاں پر غلطی ہو گئی. امام چھٹے امام کو منبر رئیسی دے دیا گیا اس وقت کا. کہ جتنے شاگرد آنے آ جائیں, ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آ گئے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے فطرت میں حق طلبی رکھی تھی, اور امام فطرت اگر فطرت کو جلب نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ امام فطرت نہیں فطرت کو بلائے تو کون ہے؟ حق کی بات کرنے لگے. کس کے اندر علم طلبی نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ جہل کو دور کر دیا جائے؟ اور امام نے یہ سکھایا کہ تم کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود اتنی صلاحیت رکھتے ہو کہ تم اپنے آپ میں عالم بن جاؤ. 4000 شاگرد تیار ہو گئے. ان 4000 میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو غیروں نے اپنا امام بنا لیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ جن کا نام ہے نعمان, کہتے ہیں لولا سنتان لا ہلک نعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان مر گیا ہوتا. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل, اب مصائب کی روایت ہے لیکن یہاں سن لیں, جس وقت امام کاظم کا جسد لا کر پل بغداد پہ رکھا اور پورے شہر کے علماء کو بلایا اور لیٹر دیا کہ اس پہ سگنیچر کرو کہ امام نیچرل ڈیتھ سے ہوئی ہے, امام کی تبھی موت ہوئی ہے. سب نے سائن کیے, امام احمد بن حنبل نے نہیں کیے. تاریخ ہے. امام احمد بن حنبل وہاں ایک باپ نے سکھایا تھا, شاید ایک سکھایا وہ جملہ اس قابل رہا کہ بچے کی حمایت کر سکے, حق کی حمایت کر سکے. ہم کبھی کبھی نہیں سمجھتے کہ پیغمبر نے چھوڑا کیوں تھا. شاید اس کی نسلوں میں کوئی ایسا آ جائے کہ کوئی بڑی ہونے والی اونٹوں کی جنگ میں صلح کا باعث بن جائے اور گھر والوں کو گھر میں لے جا کر ذلیل کروا دے. کمال دیکھیے. یہاں تک کہ چھٹے امام نے اوپن کلاسز شروع کر دی. کہا نہیں یہ تو مشکل ہے, یہ تو ہاتھ سے بات نکل گئی ہے, اس کو قید کیا جائے, اس کو محدود کیا جائے, اس ایجوکیشن کو روکا جائے. علم سے ہی تو مشکل ہے, یقین کیجئے. دشمنی صرف علم سے ہے. اور یہاں تک کہ کبھی کہا کہ ان کے بیٹے جو اسماعیل تھے وہ امام تھے, تم ان کے پیچھے آ جاؤ. کہ وہی مہدی تھے, وہ کوہ رضوا میں چلے گئے, وہ آ جائیں گے, وہی سب کو بچائیں گے. گویا آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں کرتے رہو اور اس وقت عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
وہی اکثریت کا حال جو اس وقت زمانے غیبت میں ہے. اچھی اس وقت کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ 7ویں امام کو 20 سال کی عمر میں جب امامت ملی، بس اس سے آگے پھر کبھی انشاءاللہ، جب 20 سال کی عمر میں، 20 سال کا سن ہے، کیا ایج ہوتی ہے؟ 20 ایئرز. یہ بچہ بیٹھا ہے 20 سال کا. بزرگوں کو کہہ دیا جائے کہ اس کے پیچھے چلیں، بزرگوں کی تو بزرگی مشکل کر دیتی ہے. اور وہ بزرگ جو کچھ سال امام صادق کے پاس پڑھ چکے تھے، اب کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، بھائی ہر درس میں بیٹھنے والا سمجھتا تھوڑی ہے. اگر سارے کے سارے ستارے ہیں تو سب کی روشنی ایک جیسی تھوڑی ہے. کچھ ستارے گر کے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ ستارے گمراہ کر دیتے ہیں. صحیح؟ سب ایک جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. کہ اب یہ مشکل آ گئی، اب امام سے سوال ہو رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں. جہاں امام کوئی سوال کا جواب دے دے وہاں پر 500 لوگ اطاعت میں آ جاتے ہیں، بیعت میں آ جاتے ہیں. یہ کام حکومتوں کے لیے مشکل ساز ہو گیا. مہدی عباسی کی حکومت، 5 عباسی خلفاء ہیں جو امام کے دور میں گزرے، یا 3 خلفاء جو بیان کیے. اس وقت میں حالت یہ تھی، جس وقت ہارون آیا کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، امام کو قید کیا جائے. مدینے سے امام کو بلوا لیا گیا. مدینے سے کم، مدینے میں قید کا فائدہ نہیں. سید سجاد کو وہیں پر قید کیا تھا، وہ قید میں آ کر لوگوں کو دعائیں سناتے رہتے تھے، سب مشکل وہیں کی وہیں رہی. کب شہر سے باہر لے جاؤ جہاں کوئی نہ جانتا ہو، ساتھ رہیے گا. بغداد میں کہاں اسلام آیا تھا؟ تلوار خالد بن ولید نے ان کو اسلام سکھایا تھا. وہاں والوں کو کیا پتا اہل بیت کو کیسے سمجھا جائے. امام وہاں آ گئے، ساتھ رہیے گا. امام کا وہاں آنا تھا کہ امام نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. خوش نصیب ہیں وہ گھر جہاں سے خوبصورت لہن میں اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے اچھی آواز میں اس وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور ان سے خوش نصیب وہ بچے ہیں جن کے والدین اچھی آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. امام نے کچھ نہیں کیا، نیا محلہ، نئی جگہ، کیا کہوں، کیا اپنے آپ کو منواؤں. امام نے قرآن کھولا بغداد اور وہاں پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کہتے چلتے ہوئے راہگیر رک جاتے تھے کہ یہ سنا تو ہے لیکن ایسے نہیں سنا. میں کہوں گا ایسا کبھی آیا ہی کہاں تھا یہاں جو سنائے. یہ تو اس وقت سے قرآن پڑھ رہا ہے جب جبرائیل نے قرآن نہیں سنا تھا. یہ تو حقیقت قرآن ہے، یہ تو روح قرآن ہے. جب ناطق قرآن قرآن صامت پڑھے تو خدا معلوم کون زیادہ ثواب کما رہا ہوتا ہے اور کون زیادہ لطف اٹھا رہا ہوتا. وہ وحی الہی وجد میں رہتی ہے، ادھر حجت الہی وجد میں رہتا ہے. قرآن سنتے سنتے رکتے، آ کے مشکل بیان کرتے، امام مشکلیں حل کرتے رہتے. آج ایک ہدیہ دوں گا آپ کو آخر مجلس میں. امام مشکلیں حل کرتے رہتے. امام کو حاجت روا کہنا شروع کر دیا. پہلے کا نہیں، وفی ہے، وفادار ہے. پھر کا ذکی ہے، سمجھدار ہے. پھر کا نہیں، حاجتیں برطرف کرتا ہے، یہ حوائج رد کرنے والا باب الحوائج ہے. جانتا نہیں ہے بندہ کہ کون سے معصوم کی اولاد سے ہے. اسے نہیں پتا کہ اس کی ماں حمیدہ خاتون نے سفر حج کے دوران اس کو پیدا کیا تھا. اسے نہیں پتا کہ جعفر صادق جیسے عالم اور استاد کا فرزند ہے. کہ نہیں، لیکن مشکل حل کرتا رہتا ہے. لوگوں کی مشکلات حل کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں مشکلیں پیدا نہ کریں. خدا را اگر مشکل حل نہیں کر سکتے تو کم سے کم مشکل ایجاد نہ کریں. اور امام کہہ کیا رہے ہیں؟ الیک بالمعرفہ، تمہارے اوپر 4 طرح کی معرفت ضروری ہے، 4 طرح کے علم ضروری ہیں. کہ کون کون سے علم؟ کا معرفت للہ، معرفت التوحید. پہلی چیز معرفت توحید کہ خدا ایک ہے. کا دوسری چیز معرفت صنعتہ،
اس کی کریشن کی انفارمیشن. کتنی جگہ قرآن میں کثیرو فی الارض، جاؤ زمین میں گھومو اور دیکھو کہ ہم نے کیا چیز کیسے کس طرح سے بنائی. اور پھر کہا معرفت الاجلہ، کہا اور یہ بھی پتہ لگاؤ کہ کون سی چیز کس لیے بنائی اور تمہیں کس لیے بنایا. اور پھر جب یہ بندہ خدا اپنے نمائندہ خدا کی کتابوں میں یہ دیکھتا ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ کرواتا ہے، عبدی خلقت کل شیء لک، کہ میں نے تمام چیزیں تیرے لیے بنائی، وہ خلقتک لی، اور تجھے اپنے لیے بنایا. اللہ. تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس سبد خلقت میں، اس گلدستہ خلقت میں ہی وہ گل صد رنگ ہوں جس کے طفیل میں سب بنے، جس کی خدمت کے لیے سب بنایا گیا، جس کی جناب میں سب کو پیش کر دیا گیا. اور یہاں تک کہ جب امام سے پوچھا چوتھی معرفت کا، چوتھی معرفت یہ حاصل کرو کہ تم آخر میں کہاں جاؤ گے. اگر اختتام سوچ لیا جائے تو آغاز سے مشکل آسان ہو جائے گی. بغیر کسی اینڈنگ پوائنٹ کے، بغیر ڈیسٹینیشن فکس کرے اگر آپ چلنا شروع کر دیں تو اضطراب ہی رہے گا، تو اضطراب ہی رہے گا. اب وہ منزل معین کرنے کے لیے کہ تمہیں ضرورت ہے، چار ہی طرح کی تقلید ہے. تمہیں ضرورت ہے کہ رہنما لے لو، کہ بھئی یا تو عالم جاہل کی تقلید کرے، اس کو سب پاگل کہیں گے، یا تو جاہل کی تقلید کرے، دونوں گڑھے میں گر جائیں گے، یا تو عالم کی تقلید کرے. تو ضرورت نہیں ہے، جب خود عالم ہے ایک ہی راہ بچتی ہے کہ جاہل عالم کی تقلید کرے. سمجھ رہے؟ یہ وہ بات تھی جو مولا متقیان کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے تھے تو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا. آج نجف و قم کے ممبروں سے کہا جا رہا ہے تو اسٹیجوں پہ اچھلنے والوں کو پسند نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری دکانیں بند کی جا رہی ہیں. وہ یہ تو کہہ ہی نہیں رہے میری تقلید کر، وہ کہہ رہے عالم کی تقلید کر لو، تم اپنا علم اس مقام پر لے جاؤ کہ تمہاری تقلید کرنی پڑ جائے. نہیں، لیکن علم کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. یہ الفاظوں کی ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو سحر میں مبتلا تھوڑی کیا جا سکتا ہے. علم میں تو دلیل دینا پڑے گی، اور دلیل کے لیے کسی کے سامنے زانو شاگردی طے کرنے پڑیں گے. عجیب درد ہے جو اس وقت بیان کرو. جب سب استاد اور باوا اور سخی بن جائیں، جو جتنا بڑا بھکاری ہو وہ اتنا بڑا سخی کہلانے لگے، جس کا باپ اس کو آنکھ کرنے کا 1000 بار سوچ چکا ہو وہ دنیا میں باوا ہو جائے، تو ان صورتوں میں کس کی اصلاح کی جائے اور کہاں سے بات شروع کی جائے. امام کاظم اپنے دور میں پھر کہتے ہیں دیکھو تم اپنی حاجتوں کو لینے مجھ سے آ رہے ہو لیکن لے کر خدا سے جا رہے ہو. اللہ اکبر. کہاں سے ایسا خدا والا ملے؟ میرے پاس تو جب کوئی سوال پوچھنے آتا ہے میں کہتا ہوں میں نے جواب دیا، یاد رکھنا. اب ریفرنس نہیں دے رہا میں کتاب کا، اور اگر کتاب کا ریفرنس بھی ہے تو اس طرح سے کہ میں نے یہاں موجود کتاب میں دیکھا اصول کافی، تو اصل ریفرنس دے رہا ہوں اصول کافی. آیت اللہ محسن قراتی کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی عجیب گھماتے ہیں لوگوں کو. یہ کتاب یہاں رکھی ہے صحیفہ عبودیت، اس کا ریفرنس نہیں دے رہا کیونکہ اس نے اصول کافی لکھا ہے تو میں بھی اصول کافی کہہ رہا ہوں. تھوڑا روب تو پڑے کہ میں نے بھی اصول کافی دیکھی ہے، گرچہ یہ بھی نہ پتا ہو کہ اصول کافی کے بعد فروع کافی اور پھر روضۃ الکافی ہے. تھوڑا تو میں آپ کو بیان کرتا رہا ہوں نا. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کہ ہم حاجت روائی اس کی بارگاہ سے آئے مجھ تک ہو لیکن میں وہاں سے دے رہا ہوں. یہاں تک کہ مولا نے ایک دعا بیان کی جو ایک کتاب بلد الامین میں کف امی نے بیان کی. کف امی کی 2 کتابیں ہیں، مصباح اور دوسری بلد الامین، دعاؤں کی کتاب ہے. بلد الامین میں کہ جس کے اندر ورد بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، مختلف دعائیں، جس میں ایک یہ سریع العجابہ
کہ ایسی دعا کہ جو اپنی خاص پریشانی ہو تو اس میں مانگو اس طرح سے. باب الحوائج بیان کر رہے ہیں، میں خالی نقل کر رہا ہوں. انشاءاللہ مجلس کے نیچے کمنٹ میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا. یہ مولا نے بیان کی ہے، میں خادم ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہم انی آتاتک فی حب الاشیاء. خوبصورتی دیکھیے، خدا بندہ میں نے تیری اطاعت کی ہے تیری پسندیدہ ترین چیز میں، وہ توحید، اور وہ تیری توحید ہے. میں تیری اطاعت کر رہا ہوں تیری پسندیدہ ترین چیز میں، خدا بندہ وہ توحید ہے. وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ. اور خدا میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہوں لیکن تیری مکروہ ترین چیز جو تیری نظر میں کفر ہے میں نے وہ تو نہیں کیا. اب دیکھیے امام کس طرح لطف کا سہارا لے رہے ہیں اور کہتے ہیں فَغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا. اب ان دونوں کے درمیان جو مجھ سے ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. اب ان دونوں توحید پہ میں ایمان لے آیا، وہ سب سے اچھی چیز ہے تیری نظر میں، کفر سے دور ہو گیا، خداوندہ میں نے وہ اختیار نہیں کیا. اب ان دو کے درمیان جو رہ گیا تو میری مغفرت فرما دے. اور تو کیوں مغفرت نہ فرمائے گا؟ یا من الیہ مفری وامنی، میں تیرے سے بچ کے بھاگوں گا کہاں؟ اور تجھ سے بڑا مجھے پناہ دینے والا ہے کون؟ مما فزعت منہ الیک اللہم اغفر لی کثیرا من معاصیک. خداوندہ میرے بے تحاشا جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. وَاقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ. اور میں یہ جو تھوڑی سی عبادتیں ہیں نا، بندہ یہ اقرار کر لے تو کیا رہ جاتا ہے، اور یہ جو میرے تھوڑے بہت نیک کام ہیں تو انہیں قبول فرما لے. اور آگے مولا کہتے ہیں یا عدتی دون العدد. اللہ اکبر. ابن فہد ہلی کی ایک کتاب ہے عدت الداعی، دعا کرنے والے کا لنچ باکس، یہ سمجھ لیجئے، راتوشا. عدہ کہتے ہیں جب ٹریولر رستے میں گنی چنی چیزیں رکھتا ہے کھانے کے لیے. ہائیکنگ پہ جب جا رہے ہیں تھوڑی سی چیزیں رکھتے ہیں جو طاقتور بھی ہوں اور دیر تک ساتھ رہیں. اس کے اندر کہتے ہیں یا عدت دون العدد. تو تو میرا ایسا سہارا ہے، ایسا راہ توشا ہے کہ جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ یا رجائی، اور تو ہی تو میری امید ہے. جب پوری دنیا سے میں نا امید ہو جاتا ہوں پروردگارا، تیری بارگاہ میں آ کے تو مجھے امید ملتی ہے. وہ معتمدی، اور تجھ پہ ہی تو میں بھروسہ کر سکتا ہوں. اور اس دنیا میں کس پہ بھروسہ کروں؟ یا کہفی والسند، اور اے خدا تو ہی تو وہ ہے جو مجھے بچا لیتا ہے اور جو میرے لیے سند بن جاتا ہے. اور پروردگارا یہاں تک خدا کی بات کر کے ایک عجب رنگ میں مولا موڑ دیتے ہیں دعا کو. اسألوکا بحق من استفیتہم. خداوندہ میں ان کے حق سے سوال کرتا ہوں جنہیں تو نے بزرگوار کر دیا. اللہ اکبر. جنہیں تو نے بزرگوار کر دیا. کوئی جانتا نہیں ہے بغداد میں مولا اپنا تعارف نہیں کرا رہے، صرف ایک ہدیہ دے رہے ہیں کہ یہ لے جاؤ، شاید کبھی تمہیں پتا چل جائے یہ کون تھے جنہیں خدا نے بزرگوار کیا تھا. من خلقک ولم تجعل فی خلقک منہم احدا ان تصلی علی محمد و آل محمد. خداوندہ اور تیری خلق میں جن کی مثال تو نے نہیں بنائی، جن کی مثال تو نے اب تک کی گفتگو ضمیر غائب میں تھی، کوئی بیان نہیں تھا سبجیکٹ کیا ہے، ایک مرتبہ التفات دکھایا اور محمد و آل محمد پہ اپنا رحم نازل فرما. گویا وہ جو منتخب تھے وہ بھی محمد و آل محمد تھے، وہ جو حاجت روا تھے وہ بھی محمد و آل محمد تھے. صلی اللہ علیہ وَتَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ. اور میرے ساتھ خدا وہ کر کہ تو جس کا اہل ہے. یہ سجدہ آخر کی دعا جو مولا متقیان سے نقل ہے. میرے ساتھ وہ نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں. وَتَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ. میرے ساتھ وہ کر جو
تجھے شایان شان ہے. اور اس کے بعد کہا اللہم انی اسألوکا بالوحدانیت الکبریٰ، تیری وحدانیت کبریٰ کا صدقہ، والمحمد البیض، محمدیت البیضہ، اور محمدیہ روشن کا صدقہ، والعلویت العلیٰ، اور علی کی اس بلندی و بزرگواری کا صدقہ، وبجمیع ما احتججتا، اور تجھ سے میں ان تمام کا صدقہ مانگ رہا ہوں جن کو تو نے اپنی حجت بنا دیا، ومن حجبتا، اور اس حجاب کا صدقہ جس کو تو نے اپنے لیے منتخب کر لیا. اللہ اکبر. یہ وہ جملہ کہ جس کو تو نے اپنے لیے منتخب کر لیا اور جس کو تیرے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں، یہی وہ جملہ ہے جو دعائے زہرا میں پڑھا جاتا ہے. اللہم بحق زہرا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اور وہ راز جو ذات زہرا میں چھپا ہے. وہ راز راز رہا، کہیں کہیں اس کی کوئی کرن دنیا والوں کے سامنے نمودار ہوتی رہی، کہیں اس راز الہی کا کوئی ایک لال مدینے میں دسترخوان بچھائے بیٹھ گیا، کہیں دوسرا لال صحرائے کربلا میں خواتین و بچوں کے ساتھ حق کی راہ میں ڈٹ گیا، جوانوں کو قربان کرنے لگا، بچوں کو خدا کے نام پر قربان کرنے لگا، اور کہیں زندان میں بیٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، کہیں علم کی موشگافی کرتا رہا، کہیں صداقت و علم کے چشمے بہاتا رہا، اور کہیں ایسا ہوا کہ غریب ملک میں آ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتا رہا. عجیب بات ہے. 30 سے زیادہ اولاد بیان کی امام کی. بس یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، شاید مصائب میں کچھ آنسوؤں کا سہارا بن جائیں. آج کسی باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہتے سنا ہے کہ میرا جنازہ اٹھنے کا سہارا ہو گیا. آج کسی گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو باپ کہتا ہے میرے جنازے پر گریہ کرنے والی آ گئی، میری مشکلوں کا سہارا خدا نے مجھے اس بیٹی کی شکل میں دے دیا. لیکن واہ رے میرا امام، اتنے بیٹے اور بیٹیاں، آج ایک عظیم تعداد کا عظمی سادات کی، لیکن کوئی نہ تھا جو جنازے پہ گریہ کر سکے. اور مدت قید بھی عجیب رہی. کسی نے لکھا 7 سال، کسی نے لکھا 10 سال، کسی نے لکھا 14 سال، کسی نے لکھا 25 سال. 35 سال امام زندہ رہے. امامت کے بعد 55 سال کی عمر میں سندھی شاہق نے زہر دیا. بس اس کو مرزا دبیر نے ایک شعر میں اس طرح سے بیان کیا کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی. ارے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، ارے زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. خدا معلوم کہاں کب کس کس کے زندان میں رہا میرا مولا. لیکن ہاں، جب مدینے سے آخری بار لے جا رہے تھے علی بن موسیٰ کو یہ وصیت کی امام رضا کو کہ بیٹا تم دروازے پر سویا کرنا. غلاموں کو وصیت کی کہ ان کا بستر دروازے پہ لگانا، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ارے یہ تو مدینہ رسول ہے، یہ تو مدینہ رسول ہے. کہاں؟ اسی مدینہ رسول میں ہماری جدہ پہ جلتا دروازہ گرایا تھا. ارے اسی مدینہ رسول میں حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی. اسی مدینہ رسول سے 28 رجب کو حسین ہجرت کر کے گئے. اسی مدینہ رسول میں بقی میں گمنام نشان قبر پر فرزندان زہرا جا کے گریہ کرتے رہے. کہ علی بن موسیٰ کا بستر دروازے پر
लगाया करो। गुलाम कहता है मौला रजा का कि मैं रात को इमाम का बिस्तर दरवाजे पे लगा दिया करता और तहज्जुद के वक्त उठा लिया करता। ये मेरा रूटीन था, इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी। मैं भी मुहतात रहता था कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन दरवाजे पर इमाम का बिस्तर होता था। बयान करता है एक दिन मेरी रात को आंख खुली, मैंने बिस्तर मामूल के मुताबिक लगा दिया। मेरी शब को आंख खुली, देखा आका मौजूद नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, घर वालों को इत्तला दी। मदीने में इमाम रजा के घर में गिरिया शुरू हो गया कि खुदा जाने अली इब्न मूसा कहां चले गए और कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा। कहां गया वक्त का इमाम, कहां गया फर्जंद। एक मर्तबा बुजुर्गों ने गिरिया शुरू किया, अरे ये तो मूसा बिन जाफर की निशानी थी, अरे ये तो मूसा काजिम की अमानत थी, अब हम इसको क्या जवाब देंगे। एक मर्तबा दमे सुबह इमाम रजा वापस पलटे और नजर आए, लेकिन पलटे तो गुलाम कहता है हालत बदली हुई थी, सर पर अमामा नहीं था। ऐसा लग रहा था बहुत थके हुए आए हैं, जैसे कोई मजदूर आता है। ऐसा लग रहा था कोई बहुत शिद्दत से गिरिया करके आया हो। आंखों में नमी है, बदन पे नकाहत है, बाल खुले हैं, अमामा मौजूद नहीं। मैंने पूछा आका क्या मुसीबत आ गई आप पर जो इस हालत में आए। इमाम रजा बैठ गए अहले खाना के सामने, भाई बहनों को बताना शुरू किया, अरे वक्त आखिर शब था जब मुझे नाना रसूल खुदा ने कहा बेटा रजा उठो, बगदाद में जिंदा में कैदी गुजरे। अजरकुम अल्लाह। बगदाद में सिंधी की कैद में कैदी गुजरने वाला है, तुम्हारा मुंतजर है। मैं पहुंचा तो देखा जहर असर दिखा रहा है, लेकिन क्या देखा, बदन पर जंजीरों में इस तरह से जकड़ा हुआ है। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा बाबा मैंने आने में ताखीर कर दी, इजाजत दीजिए मैं बदन का बोझ हल्का कर दूं। मैंने तो को जंजीर उतारना चाहा, कहा नहीं बेटा रजा इन जंजीरों को रहने। अजरकुम अल्लाह, बेटा इनको रहने दो। कहा क्यों बाबा? कहा मैं चाहता हूं जब अपने नाना के पास जाऊं, जब रोजे महशर उठूं, दिखाऊं कि कैसे उम्मत ने अजर रिसालत दिया। अरे बदन जंजीरों में जकड़ा, बेटा ऐसे ही छोड़ देना, ऐसे ही गुस्ल देना, ऐसे ही कफन पहनाना। गुस्लो कफन हुआ। का बेटा अब चले जाओ, नमाज में अभी वक्त है। का नमाज तो अभी होगी, का नहीं अभी वक्त है। कैसे बताए बेटे को कि अभी यहां से उठाकर जनाजा मजदूरों से रखवाया जाएगा। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद जब करबला से जा रहे थे, वक्त रुखसत कह रहे थे, बाबा कोई और भाई नहीं बचा वरना दफन कर देता। मैं कहूंगा आकर देखिए, अरे भाई मदीने में मौजूद, शाह चिराग मौजूद है, जनाब हमजा मौजूद है, जनाब इब्राहिम मौजूद है, लेकिन किसी को आने की इजाजत नहीं। मजदूरों ने जनाजा उठाकर पुले बगदाद पे रखा। ऐलान हुआ राफिजियों का इमाम मर गया। लोगों ने कहा अरे बाबुल हाजात उड़ गया। इमाम रजा सर पे खाक डालते और कहते वाह मुसीबता या सैयदी या मौलाया या मूसा बिन जाफर अदरिकनी।